اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ جی، پہلا جملہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ ایک جملہ اصل میں دو جملوں کا مجموعہ ہے، تو ہم دونوں جملوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر فا آ رہا ہے۔ اس فا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فا فصیحہ ہے یا فا فصیحیہ ہے۔ فا فصیحہ کسے کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ فا فصیحہ اس جملے پر داخل ہوتا ہے جو کہ ایک محذوف شرط کا جواب ہوتا ہے۔ فا سے پہلے ایک شرط محذوف ہے اور اس کے جواب میں فعل امر پر یہ فا داخل ہوا ہے، تو اس فا کو فا فصیحہ کہا جائے گا۔ اب وہ شرط کیا محذوف ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ اذا شئتم الاہتداء الی محجۃ الصواب فاذکرونی۔ تو گویا کچھ جملہ ایسا تھا جس میں شرط جو محذوف ہے وہ یہ ہے کہ اذا شئتم الاہتداء، جب تم ہدایت چاہو، جب تم بالکل سیدھے رستے کی رہنمائی چاہو تو فاذکرونی، میرا ذکر کرو۔ تو بہرحال یہ فا جو ہے یہ فا فصیح ہے، اور اگر ہم سمپل ترکیب کریں تو اس فا کو ہم استنافیہ مان کر بھی اپنا جملہ جو ہے وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ بہرحال تو فا کے بارے میں نے رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ فا کے بعد فعل آ رہا ہے، وہ ہے اذکرو۔ اذکرو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ زائد ہے اور میں نے اس میں پیش بھی لگا دی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ زال کاف راہ مادے سے یعنی باب نصر ینصرو سے استعمال ہوا ہے، اور اس سے یہ فعل امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ تو اذکرو آپ کا فعل با فاعل ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا تم ذکر کرو، تم یاد کرو۔ اچھا، کس کو یاد کرو؟ آگے آ رہا ہے نی، نون، اس میں آپ کو نون وقایہ نظر آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل آتی ہے تو نون صاحب بیچ میں آتے ہیں، اس نون کو نون وقایہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یائے متکلم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے۔ تو یائے متکلم آپ کا مفعول بہ ہو گیا جی، اور نون کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نون وقایہ ہے۔ ترجمہ بھی ساتھ کر لیں، اذکرونی، تم ذکر کرو میرا، یا کہیں گے ہم تم یاد کرو مجھے۔ اب یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اذکرکم، جس میں اذکر آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے، حمزہ علامت مضارع کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر مضارع کی گردان میں یہ علامت مضارع آتی ہے، یعنی الف جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر حرکت کے ساتھ اسے ہم حمزہ پڑھیں گے، اور وہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو زال کاف راہ یعنی ذکر یذکرو سے اذکرو تھا یہ، جو کہ اذکر ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اذکر آپ کا فعل با فاعل ہو گیا، کیونکہ یہ 13واں صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ آئے تو اس میں فاعل کو ہم ساتھ ہی بول دیتے ہیں۔ اذکر، میں یاد کروں گا۔ کس کو یاد کروں گا؟ وہ نیچے آ رہا ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بہ کے طور پہ، یعنی میں تم سب کو یاد کروں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اذکر مجزوم یا اخف کیوں استعمال ہوا ہے، تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ جواب امر کے طور پہ مجزوم ہوا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کہیں فعل امر آ جاتا ہے تو اس کے جواب میں فعل مضارع آتا ہے تو وہ بھی اخف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اصل میں ایک شرط محذوف ہوتی ہے۔ تو گویا یہاں پر شرط محذوف یہ تھی ان تذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، یعنی پہلے حکم ہوا کہ فذکرونی، بس تم مجھے یاد کرو، ان تذکرونی، اگر تم مجھے یاد کرو گے
تو اذکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو الحمدللہ جی یہ پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا آیت نمبر 152 کا، اور اس میں 2 جملے استعمال ہوئے تھے، ان دونوں جملوں کو الحمدللہ ہم نے انالائز کر دیا۔ اب چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وَاشْکُرُوا لی، واو آپ کا عاطفہ ہو گیا، اور اس سے پہلے جو پھر جملہ ہوگا اس کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، اور واو کے بعد جو جملہ اشکروا لی آ رہا ہے اس کو ہم معطوف قرار دے دیں گے۔ بہرحال واو عاطفہ کے بعد جملہ جو آ رہا ہے وہ ہے اشکروا لی، ہم نے اس کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے واشکروا لی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حمزہ لگا ہوا ہے شروع میں یہ حمزۃ الوصل ہے، اور شین کاف را مادے سے باب نصر ینصر میں استعمال کرتے ہوئے شکر یشکرو طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس سے پھر فعل امر بنے گا اشکر واحد کا صیغہ، اور پھر جمع کا صیغہ بنے گا اشکرو۔ تو یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے، اور ویسے بھی اگر واحد کا صیغہ بھی ہوتا تو فعل امر جب بھی آتا ہے ہم فعل اور فاعل کو اکٹھا بولتے ہیں۔ فاعل جو ہے وہ واو ضمیر مرفوع متصل آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے، تو یہ ہمارا فعل با فاعل ہو گیا۔ ترجمہ بھی ساتھ کر لیں، اشکرو تم شکر کرو۔ اچھا، جس کا شکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن لگ سکتی ہے، یعنی لازمن نہیں ہے، ڈائریکٹ بھی آتا ہے اس کا مفعول اور لام کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لی ہے اس میں لام جار اور یائے متکلم جو ہے وہ مجرور کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو گویا جار پلس مجرور یہ بن رہا ہے جی لی، اور اس کو ہم متعلق اشکرو کے قرار دے دیں گے، لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں پر جو یائے متکلم ہے یہ مفعول بہ ہے ایکچولی اشکرو فعل کے لیے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یائے متکلم یہاں پر لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے تم شکر کرو میرا، یعنی یہ نہیں کریں گے تم شکر کرو میرے لیے، صحیح ہے؟ تو یہاں پر لام جو ہے صلے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ اشکرو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، یعنی عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، یوں ہم کہیں گے۔ تو الحمدللہ یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا، اور اب چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے آخری جملے کی طرف۔ آخری جملہ آپ اسکرین پہ لکھا ہو دیکھ رہے ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ، یہاں پر ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا، آیت بھی مکمل ہو رہی ہے، واو جو ہے اس کو بھی ہم عاطفہ قرار دیں گے، اور پھر اس طرح جو اس واو کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کو معطوف قرار دے دیں گے، اور جو سب سے پہلے جملہ تھا اس کو معطوف علیہ قرار دے کر پچھلے والے جملے کو معطوف اول اور اس والے جملے کو معطوف ثانی قرار دے دیں گے۔ بہرحال واو یہ عطفہ ہو گیا، یہ لا جو ہے یہ آپ کا لا ناہیہ ہے۔ لا ناہیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لا ناہیہ کے بعد فعل مضارع اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو جو اخف ہو کر استعمال ہوا ہے فعل مضارع وہ ہے تکفرو۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو تکفرون ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا تکفرون نہ نہیں ہے، تکفرونی ہے، یہ نون کے نیچے جو زیر لگی ہوئی ہے یہ اصل کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال میں واضح کر دیتا ہوں کہ یہ لا ناہیہ ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ اخف یا مجزوم ہوا ہے، تا علامت مضارع، کاف فا را مادہ، اور واو جو ہے ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل آپ سیان کلر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کفر یکفرو ناشکری کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کیونکہ پیچھے ذکر ہوا نا میرا شکر کرو، اور ساتھ اب یہاں پر کہا جائے گا کہ میری ناشکری مت کرو، تو لا تکفرو تم مت ناشکری کرو، تو یہ تکفرو جو ہے یعنی لا تکفرو جو ہے اس کو ہم ملا کر لیں تو یہ ہمارا فعل با فاعل بن جائے گا۔ اب کس کی ناشکری نہ کرو، وہ آ رہا ہے جی یائے متکلم ضمیر منصوب متصل، لیکن یہاں پر وہ حذف ہوئی ہے، صرف نون وقایا موجود ہے، صحیح ہے، اور نون کے نیچے زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ یائے متکلم محذوف ہے، تو جو یائے متکلم ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ بن گئی اس لا تکفرو فعل کے لیے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا کہ لا تکفرونی اصل میں یوں تھا، اور تم مت ناشکری کرو میری، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ پھر عطف ہو جائے گا سب سے پہلے والے جملے پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا آپ اس کو پچھلے جملے پر بھی عطف کر سکتے ہیں، دونوں طرح کی میں آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ چکا ہوں۔ تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری
آیت نمبر 152 مکمل ہو گئی ہے اور ساتھ ہی 18واں رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف۔ فَاذْكُرُونِی، سو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو الحمدللہ جی ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 18 رکوع سورہ بقرہ کے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے رکوع اور نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔